شمس الرحمان فاروقی نے سر ایک بار کہا تھا کہ ظفر اقبال غالب سے بڑا شاعر ہے. ناصر کو ایز اے شاعر آپ صرف میر کی کاپی کرنے والا سمجھتے ہیں یا واقعی یہ؟ نہیں، میں میر کی کاپی کرنے والا بھی سمجھتا ہوں اور اس کو ایک بہت ہی عمدہ شاعر بھی سمجھتا ہوں. نہ کسی کا استاد ہوں، نہ ہی کوئی میرا شاگرد ہے. میرا کمال تو یہ ہے کہ میں اکھاڑا میں بیٹھ یہ سر کے میں حیران ہوتا ہوں کہ میں ضرورت سے زیادہ جی لیا ہوں. میں مجھے تو 10-20 سال پہلے مر جانا چاہیے تھا. انسانی دماغ میں ایک کیوس ہوتا ہے، اس کیوس کو جب رستہ ملتا ہے تو تخلیق وجود میں آتی ہے. تخلیق کار بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی زبان کے لیے، لیکن وہ تخلیق کار جس کا کیوس اس سے نئے نئے تجربات کروائے اور وہ اپنی زبان کو اور زرخیز کرے، وہ کتنا اہم ہوتا ہے یہ ہم آج جانیں گے. آج ہمارے ساتھ وہ تخلیق کار موجود ہیں جنہوں نے کئی دہائیوں تک تخلیق بھی کی اور نئے تجربے بھی کیے. محترم ظفر اقبال صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر 90 سال سے تخلیق اور تجربات کا سفر جاری ہے. آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ بہت اچھا نظر آتا ہے. بڑی ہریالی، بڑی پربہار موسم نظر آتا ہے. مطمئن ہیں جو آپ نے اتنے اللہ کا سال؟ شکر ہے. سر 60 کی دہائی میں آپ نے گل آفتاب میں ایک لسانی تجربہ کیا جس نے ایک دم ہلچل مچا دی ادبی حلقوں میں، اور بہت سی مخالفت کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر آپ نے اس کو رول بیک بھی کر لیا. سو اس کو جب دیکھتے ہیں آج ہائنڈ سائٹ میں، وہ تجربہ کرنا درست تھا یا اس کو رول بیک کرنا درست تھا، اور اس کے کیا اثرات ہیں ہماری زبان پہ؟ وہ ایکچولی میں نے رول بیک نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے رول بیک کرنے کی ضرورت تھی. وہ ایک تاثر میں دینا چاہتا تھا اپنی زبان کے حوالے سے کہ اس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک صدمہ بھی ہم پہنچانا تھا کچھ لوگوں کو. تو وہ جب ہو گیا تو میرا مقصد پورا ہو گیا. اس کے بعد میں نے اسے رول بیک نہیں کیا. وہ سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی سطح پر جاری ہے. وہ چھوڑا نہیں میں نے اس کو، کیونکہ وہ ترک نہیں کیا جا سکتا. اور سر وہ آپ کے ہاں ہی جاری ہے یا اس کی اور لوگوں نے بھی تقلید کی اور وہ اور لوگوں کے ہاں بھی آیا؟ نہیں آیا، کچھ لوگوں نے اس پر کوشش کرنے کی کوشش کی ہے. سر آپ نے کبھی بھی غزل کہنے کا ایک فکس سٹائل نہیں رکھا جو ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ شاعر پہ چھاپ لگ جاتی. ناصر کاظمی کا ایک سٹائل ہے، منیر نیازی کا ایک، سپید صاحب کا ایک. آپ کا کوئی ایک سٹائل نہیں ہے. تو اس چیز کا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے بحیثیت شاعر؟ یہ میرا کہنے کی بات نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے کہنے کی بات ہے. کیونکہ میں تو جو کہوں گا وہ یعنی خود تعریفی کے ضمن میں آئے گا. نہ ہی میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ باندھ سکتا ہوں، نہ ہی میں نے کبھی ایسا کیا ہے. جو لوگ دوسروں کے جو تاثرات ہیں وہی ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں کبھی صحیح ہوتے ہیں. سر آپ نے جو اتنے تجربات کیے، ایک بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے نا، تو میں ایک سائیکائٹرسٹ کے طور پہ اس بیہیویئر کے پیچھے کاز جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کوئی اوپننس ٹو ایکسپیرینس تھی، آپ کو تجربات کا شوق تھا، کیوں آپ نے ایک فکسڈ لائن کو فالو نہیں کیا باقی شاعروں کی طرح؟ نہیں، وہ ہے میں نے محسوس کیا کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ اپنے من ہی کھوتے جا رہے ہیں، لوز کر رہے ہیں. مثلاً عظیم، فن، اس قسم کے جو لفظ ہیں، تو اس کے علاوہ اور بہت سے بھی لفظ ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ان لفظوں میں تھوڑا بہت کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ ان کی رشتہ داری تبدیل ہونی چاہیے. تو اسی ہی ساتھ سارا کچھ. سر آپ پھر اکیلے ہی اس سفر پہ چل پڑے؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی ایک گروہ بناتے اور ایک تحریک ہوتی لفظوں کے معنی بدلنے کی؟ نہیں، یہ نہ میرے پاس اتنا وقت تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی توفیق تھی کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا پھر. تو سر ایک وہ جو اینٹی غزل کی بھی ٹرمینالوجی سلیم احمد سے سٹارٹ ہوئی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے بھی فالو کیا ہے؟ اینٹی غزل جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ سلیم احمد نے شروع کیا اسے. وہ میرے ہی یہ بدنامی میرے ہی ذمہ میں آتی ہے. بدنامی یا میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو خاص طور پر جو رتب و یابس کی غزلیں ہیں، میرا مجموعہ جو ہے، انہیں اینٹی غزل کہا جا سکتا ہے، حالانکہ انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے.
سر اینٹی غزل کی اگر ہم کوئی ایک ڈیفینیشن دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اینٹی غزل دراصل میں اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی اس کی کوئی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے. یہ کس نے ٹرم کوائن کی سر پھر اور آپ کے ساتھ جڑ بھی گئی؟ پتہ نہیں کس نے کی ہے سر. میں نے نہیں کی سر لیکن سر غزل کا ایک ڈیکورم اور ایک رکھ رکھاؤ بھی تھا. آیا ہوں بازار سوچتا ہوں لے ہی چلوں، اس کے لیے بریزیئر اپنے لیے دوائیں. جب آپ اس طرح کا انگ شاعری میں لائے سو اس میں بھی آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا آپ کا کہ اس طرح کی شاعری کی جائے؟ دیکھیے شاعری میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس قسم کی شاعری کی جائے یا شاعری کے موضوعات کیا کیا ہوں. غزل تو اتنا وسیع میدان ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں لگا سکتے آپ کہ اس میں یہ موضوع آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا. زندگی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غزل میں بھی آئے گا، بائی نہیں ویسے ہی. جی ہاں. تو سر جو شاعر کا ایک تھاٹ پروسیس اور امیجنیشن ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوگی تو وہ غزل میں آئے گا. ظاہر ہے. سر آپ نے بھی کئی جگہ لکھا کہ میر کے انتخاب میں بھی کچھ کمزور شعر ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ایڈٹ ہونی چاہیے تھیں، لیکن آپ اپنی شاعری کے انتخاب پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے. تو یہ قاری پہ بہت بھاری ذمہ داری نہیں ڈالتے کہ انتخاب بھی وہی کرے اور 50 سال بعد بھی ہم فیصلہ کریں کہ کون سا شعر رہے گا کون سا نہیں؟ شاعری کا انتخاب میں نے تو بہرحال نہیں کرنا سر، لوگوں نے کرنا ہے نا سر. میرے جو متفقین ہیں ان نے یا جو میرے مخالفین ہیں انہوں نے کرنا ہے سر. یہ ان کا حق ہے. سر ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں کتاب چھپنے سے پہلے اس پہ بہت زیادہ کٹ اور چیک اور بیلنس ہو کے وہ سارا کچھ کتاب میں آ جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ سر جو آپ لکھتے ہیں غزلیں جب آپ کی کتاب کا انتخاب ہوتا ہے اس میں سے کچھ ردی کی ٹوکری میں بھی جاتی ہیں یا سب؟ نہیں، جو غزل میرے اس میں آ گئی ہے وہ قائم رہتی ہے. غزل کو میں نے اس طرح ریجیکٹ کبھی نہیں کیا. اوکے. ہاں غزل کہتے وقت کچھ شعر جو ریجیکٹ ہوتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں، یہ پروسیس ہے غزل کا. یہ نہیں ہوتا کہ غزل کی میں کئی غزلیں نکال نہیں. سر ہم اگر اینٹی غزل نہ بھی کہیں جدید غزل میں تو آپ کا نام پھر آئے گا، یہ صحرا تو ہم آپ کے سر ضرور باندھیں گے. تو آپ کی جو جدید غزل ہے اس کے بارے میں بہت ڈائیکاٹمی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بالکل ایک اس میں پیر کا درجہ دیا ہوا ہے اور بہت بڑی مسند پہ بٹھایا ہوا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کے بہت مخالف ہیں. سو یہ کوئی درمیان والے کام ہے. جن لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ان کا معاملہ اور ہے سر، یا جو اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے، اوکے، ان لوگوں کا یہ. سو آپ کے خیال میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں کہہ سکتے اس طرح کی چیز یا اس میدان میں کامیاب نہیں؟ ظاہر ہے. اچھا سر ایک چیز مجھے اور یہ بتائیں کہ ناصر کاظمی سے آپ کا بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے مقابلے کے لیے بھی سب سے تگڑا بندہ چوز کیا. تو اس لو ہیٹ ریلیشن شپ کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی. دراصل بات یہ ہے کہ یہ 2-3 لوگوں 4 لوگوں کا ایک گروہ تھا جو کیا اس میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف جو صوفے اس پر بیٹھا کرتے تھے. ناصر کاظمی، حنیف رامے، صلاح الدین اور اس قسم کے لوگ جو تھے، اور احمد مشتاق، تو ان لوگوں کا ایک گروپ تھا. تو میری ان کے ساتھ کوئی ایز سچ مخالفت نہیں تھی، لیکن یہ چل گیا ایسا، ایک ماحول ایسا بن گیا کہ 2 گروپ ایک قسم کے بن گئے. میں تو اکاڑے سے آتا تھا کبھی کبھار، وہ لوگ یہاں کے رہائشی تھے. تو ایسا میرا ان کا یہ کوئی مقابلے بازی ہرگز نہیں تھی. ایک شاعر کی حیثیت سے مجھے حق پہنچتا ہے دوسروں سے اختلاف کرنے کا، دوسروں کا میرے ساتھ اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ زندگی میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. سر جب آپ اوکاڑا سے آتے تھے تو یہاں اس زمانے میں یہ ٹرینڈ تو نہیں تھا ایک یہ لاہور کا شاعر ہے اور ایک یہ پیریفری کا شاعر ہے؟ نہیں کوئی
سچ نہیں تھا. سر آپ نے کئی جگہ ناصر کاظمی پہ میر کو بہت کاپی کرنے کا بھی بات کی، دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ناصر کاظمی کے بہت شعر یاد بھی ہیں. ہاں بالکل یاد ہے. تو یہ پھر ناصر کو ایز اے شاعر آپ صرف میر کی کاپی کرنے والا سمجھتے ہیں یا واقعی یہ؟ نہیں، میں میر کی کاپی کرنے والا بھی سمجھتا ہوں اور اس کو ایک بہت ہی عمدہ شاعر بھی سمجھتا ہوں. اوکے، یس، وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ تو ہوا نا مارا جو کچھ بھی اسے سر؟ انہوں نے جب وہ میرا بھائی کی بہن لکھی، آپ نے میرا بھائی کا بہن ہوئی، تو یہ کچھ شرارتیں چل رہی تھی آپ کی؟ یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں زندگی میں. لیکن ان کے بھی کچھ تجربات ہیں، جس طرح وہ پہلی بارش ہے، اور ایک آخر تک انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایوالو کرنے کا جاری رکھا، تو اس کو آپ ایک اچھی نظر سے بہرحال دیکھتے. وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی ان میں، اسے میں تبدیلی نہیں کہتا سر. تو بہرحال ان کا ایک امپیکٹ ہے، ایک ان کا رنگ ہے اپنا، جو کچھ میر سے انہوں نے لیا، وہ تو ایک الگ بات ہے نا. اس کے علاوہ بھی میرا مطلب ہے کہ اسے بطور ایک بہت عمدہ شاعر کے نظر انداز نہیں کیا سر. آپ بحیثیت شاعر اپنے کنٹمپرری سے بھی اثر لیتے ہیں؟ آپ نے بھی اپنے کسی کنٹمپرری کی شاعری سے کچھ اثر لیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہے. یعنی یہ اپنے طور پر کبھی کچھ ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، ورنہ میں نے ارادتاً کبھی سے کسی سے کچھ اثر نہیں لیا. سر ہم نے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں اردو شاعری میں نا، غالب ہیں، میر ہیں، پھر اقبال ہیں. سو ان بتوں کو ہم کبھی توڑ نہیں پائیں گے؟ غالب سے بڑا شاعر کبھی پیدا ہو نہیں پائے گا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا غالب سے بڑا شاعر کیوں نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ شمس الرحمن فاروقی نے ایک بار کہا تھا کہ ظفر اقبال غالب سے بڑا شاعر ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اگر میں غالب سے بڑا نہیں تو غالب سے کہیں برابر تو میں ہوتا ہوں نا. اگر مجھے غالب سے کوئی بڑا بھی کہہ دے، حالانکہ مجھے بھارت میں بیٹھ کر غالب سے بڑا شاعر کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سر یہ بات شمس الرحمان فاروقی نے واقعی کی، آن ریکارڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی. نہیں، بالکل کہی تھی انہوں نے. یہ انہوں نے مجھے، یہ جو ہیں مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ بات انہوں نے، میرے پاس لیٹر بھی ہے ان کا، یہ بات انہوں نے ایک ریڈیو ٹاک میں کہی تھی. اور یہ بات ایک وہاں سے رسالہ چھپتا تھا، اس میں پہلا مضمون یہ خاتون کا تھا، شہد زینب علی کس کا، کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ظفر اقبال کو غالب سے بڑا شاعر قرار دیا جا رہا ہے. تو کسی نے قرار دیا ہی تھا تو انہوں نے ایسا کہا. اور شمس الرحمان فاروقی کی ایک سٹینڈنگ ہے. سو سر انہوں نے تو ایک بات کہی ایز اے نقاد، آپ ایز اے شاعر، ظاہر غالب کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ اپنی شاعری کو بھی دیکھیں، تو ابھی آج 2025 میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غالب کے پائے کے شاعر ہیں یا غالب سے بڑے شاعر ہیں؟ نہیں، میں کبھی یہ بات میں نے نہیں سوچی سر کہ میں بڑا شاعر ہوں یا چھوٹا شاعر ہوں. میں شاعری میں نے بھی کی ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، لوگوں نے بھی کی ہے، جو گزر گئے انہوں نے بھی کی ہے. تو یہ تو تاریخ بتاتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کون بڑا تھا، کس سے بڑا تھا، کس سے چھوٹا تھا. یہ متنازع بات بھی ہوتی ہے، کوئی لوگ تسلیم کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. سر تو یہ بڑا شاعر لسانی تجربات کی بنیاد پہ بنتا ہے، اپنے خیال جو شاعری میں ہے اس پہ بنتا ہے؟ نہیں، یہ ایک چیز نہیں، اوور آل پیکج ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ملا کر شاعر کو بڑا بناتی ہے یا اہم بناتی ہے. سر ابھی جو کنٹمپریریز ہیں، جو زندہ لوگ ہیں آپ کے ساتھ، آپ سے جونیئر بھی بہت ہیں، اس میں آپ کسی کو پڑھتے ہیں یا کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شاعر ہے جو آپ کے رستے پہ بھی چل رہا ہے، جو آپ تک پہنچ سکتا ہے یا اساتذہ تک اس کا؟ میرا مطلب کئی شاعر اچھے ہیں جو لکھ بھی رہے ہیں، جن کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں. مثلا معصوم ہے، مثلا سر فوت ہو گیا بیچارہ، بہت عمدہ شاعر تھا. اسی طرح اور 2-4 شاعر ہیں جو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. سر کوئی ظفر اقبال اسکول آف پوئٹری کے کچھ شاعر آپ کے بعد جنہوں نے آپ کو فالو کیا ہو، آپ کی لائن پہ چلے ہوں کچھ، یا آپ ان کے استاد ہوں کچھ؟ میں کسی کا استاد ہوں، نہ ہی کوئی میرا شاگرد ہے. اچھا. تو نہ ہی میرا کوئی استاد ہے. آپ نے کبھی اصلاح نہیں لی کسی سے؟ نہیں، کبھی نہیں. اور کسی نے آپ سے بھی نہیں لی؟
نہیں میرا خیال اس میں آپ کا رول تھا کہ آپ نے کسی کو اپنے نہیں، قریب میرا کھٹکنے مطلب ہے کہ کسی سے اصلاح لینا، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح لیتے ہیں. اصلاح عام طور سے لی نہیں جاتی، کیونکہ آدمی خود محسوس کرے کہ میں قابل اصلاح ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. جو ٹھیک ٹھاک شاعر ہے وہ قابل اصلاح نہیں ہوتا، نہ ہی وہ سمجھتا کہ اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے. سر جو بڑا شاعر ہوتا ہے آپ کی طرح، اس کی نظر شاعری کے علاوہ ادب پہ بھی ہوتی ہے. سو آپ اردو لٹریچر بھی پڑھتے ہیں یا ورلڈ لٹریچر بھی؟ آپ فیوریٹ رائٹر یا فیوریٹ رائٹر کون ہے آپ کا اردو میں؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا کون ہے. میں نے نثر میں بہت کم پڑھا ہے، اوکے، فکشن بھی بہت کم پڑھی ہے میں نے. کوئی خاص وجہ سر اس کی؟ بس وقت ہی نہیں ملا، پھر شاعری میں اتنا مگن تھا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکا. پڑھے ہیں کچھ ناول بھی میں نے پڑھے ہیں، افسانے بھی پڑھے ہیں، منٹو کے افسانے پڑھے ہیں، انتظار صاحب کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں. تو اس طرح کر کے سر یہ جو ادبی منظر نامہ تھا 60s کا، 70s کا، 80s کا، جب آپ بھی گرو کر رہے تھے، کسی ادیب شاعر کو آپ اپنا دوست بھی کہہ سکتے ہیں؟ یا ادیب اور شاعر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں میرے دراصل میں اس سلسلے میں مجھ میں یہ کمی رہے گی کہ میں سینٹر سے دور تھا. کوڑا سے کبھی کبھی میرا آنا ہوتا تھا. تو اس کا نقصان بہرحال ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف گائکی کی وجہ سے شہرت ملی، یا گائکی کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہوئے. مثلاً نور جہان کو نے جنہیں گایا، مہدی حسن نے جنہیں گایا، فیض صاحب تھے، احمد فراز تھے، تو ایون ناصر قاسمی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سینٹر میں رہنے کی وجہ سے یہ زیادہ فائدہ اٹھا گئے اور زیادہ شہرت انہیں ملی. میرا کمال تو یہ ہے کہ میں اکھاڑا میں بیٹھ یہ سارا کچھ. سر اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ بھی ہوا ہو کہ آپ کے پاس وہاں ایمپل ٹائم ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. سر ایک سوال جو میں نے آپ سے بیفور کیمرہ بھی کیا تھا کہ لائف کی موٹیویشن کا، کہ ریلیجن چلاتا ہے، مذہب چلاتا ہے، شاعری چلاتی ہے، بچے چلاتے ہیں، ریلیشن شپ چلاتے ہیں، کیا چیز ہے جو 90 سال تک چلاتی ہے انسان کو اس کامیابی کے ساتھ اور اس سیٹسفیکشن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں؟ وہ تو ایک پیشن کی بات ہے، بلکہ شاعری تو عادت ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسی کسی اور چیز کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس چیز کو کسی کا سہارا دینے کی ضرورت ہے. لوگوں کے ساتھ میری لڑائی ہے آج کل، بہتر ہے مجھے شہر سے باہر اتار دے. سر یہ جو روزمرہ کی بالکل بات شاعری میں آتی ہے، یہ ایک وکیل بھی شاعر میں کے ساتھ در انداز ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جو وکالت میں ایک بہت روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی شاعری میں بھی جس طرح بہتر ہے مجھے شہر سے باہر اتار دے. سو وکیل اور شاعر بھی کبھی گڈمڈ ہوتے ہیں آپس میں؟ یہ ہوتے ہیں. اچھا، ہوتے ہیں بالکل، کیوں نہیں ہوتے. سو ان کو ہونے دینا چاہیے. نہیں، یہ ان کی اپنی توفیق پر منحصر ہے سر. اپنا ان کا مزاج یا ان کی اپنی طاقت کہ وہ کس حد تک کس چیز کی مدافعت کر سکتی ہے، اس پر منحصر ہے. سر شاعر ایک ہونا اس معاشرے میں کچھ مشکل بھی ہے. سوسائٹی ایک انٹلیکچوئل کو، شاعر کو ایک ایکسیپٹنس اس طرح سے دیتی ہے؟ نہیں دیتی. ایک وکیل کی کریڈیبلٹی بھی، آپ کو کوئی عدالت میں اس طرح ایک مشہور شاعر ہے تو کوئی کہتا نہیں دیتا یار آپ تو شاعر ہیں، آپ کو کیا وکالت کا پتہ، یا کوئی اس طرح انڈر مائنڈ تو نہیں کرتا؟ یہ لوگ کرتے ہیں. اوکے، آپ جیسے اسٹیچر کے شاعر کو بھی کہاں کرتے ہیں. سو ویسٹ میں ایسا نہیں ہے؟ ادھر نہیں ہے ایسا. اچھا سر، 90 سال کی اس عمر میں ہم نے دیکھا ہے 94 سال کانفیڈنٹ 90s، یہ نروس 90s نہیں ہے، یہ کانفیڈنٹ 90s ہے. سر 94 سال میں آپ نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہریالی نظر آتی ہے، آگے کیا نظر آتا ہے 94 سال کی عمر؟ آگے بھی ٹھیک ٹھاک لوگ شاعری کر رہے ہیں. اپنی زندگی میں جب آپ آگے دیکھتے ہیں 94 سال کے بعد کیا نظر آتا ہے؟ میں مطمئن ہوں کافی. میرا مطلب ہے 94 سال کے بعد ایک اطمینان ہے کہ میں نے جو ٹوٹا پھوٹا کام جو میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا.
سر وہ تو پھر وقت ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن ایک شاعر زندگی میں بہت سارے تجربوں سے گزر کے ان کو اپنی شاعری کا وہ بناتا ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ ہانٹ ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، مسمرائز ہوتا ہے، پھر وہ اس کی شاعری میں بھی در آتی ہیں. اور موت بھی شاعروں کا ایک بڑا پسندیدہ موضوع رہا ہے. سو جب 94 سال کی عمر میں آپ پہنچتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی کچھ تھاٹس آتی ہیں، کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، یا اس کو آپ کیسے کوپ کرتے ہیں ایک انزائٹی کو؟ نہیں، یہ کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ مرنا تو ہے ہی. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنی ضرورت سے زیادہ جی لیا ہوں. میں کچھ مجھے تو 10-20 سال پہلے مر جانا چاہیے تھا. تو سر ادھر اس پار کی کوئی دنیا کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا بھی یا کچھ نہیں ہوگا، ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت سے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچا میں نے. تو یہ ٹرانزیشن آپ کو لگتا ہے کہ ایک سموتھ ہو جائے گی؟ اور پھر سر کچھ 1-2 غزلیں ضرور سنا دیں آخر میں. یہ تو غزلیں تو میں 3-4 شعر سنا سکتا ہوں. سر کسی لرزتے ہوئے ستارے پہ جا رہا تھا. واہ. کسی لرزتے ہوئے ستارے پہ جا رہا تھا، میں کوئی خس تھا مگر شرارے پہ جا رہا تھا. واہ واہ واہ. میں کوئی خس تھا مگر شرارے پہ جا رہا تھا. واہ. وہیں میرے سامنے تھی کوئی رکاوٹ. واہ. جہاں میں تیرے اشارے پہ جا رہا تھا. واہ واہ. وہیں میرے سامنے تھی کوئی رکاوٹ. واہ. جہاں میں تیرے اشارے پہ جا رہا تھا. واہ. اور جلوس تھا کوئی اندر میرے لہو میں. واہ. جلوس تھا کوئی اندر میرے لہو میں. میں سب سے آگے بس ایک نعرے پہ جا رہا تھا. واہ 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 واہ. اور گزر گئی تھی مجھے کچل کر ظفر کوئی شے. واہ. وگرنہ میں تو کہیں کنارے پہ جا رہا تھا. واہ واہ. مقرر سر آخری شعر تمہارا. گزر گئی تھی مجھے کچل کر ظفر کوئی شے. واہ. وگرنہ میں تو کہیں کنارے پہ جا رہا تھا. واہ. بہت شکریہ سر، آپ کا ٹائم لیا سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.